خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 10ویں شب ہے، عشر رحمت کی آخری رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت چکوال پاک مقصودی کابینہ اور پاک سیرانی کابینہ ٹیل والا ضلع بہاولپور شامل ہیں، اور بھی مختلف مقامات سے نیٹ کے ذریعے ہمارے سائیں وائس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ایک آیا ہے کہ چونکہ ایک اچھی تعداد عمرے کی طرف بھی جاتی ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاتی ہے۔ اب چھوٹے بچے ہوتے تو آج کل سے بیگ بھی آتے ہیں نا، بیگ ہوتے جس بیگ میں بچوں کو لٹکاتے ہیں، آگے بھی لٹکاتے ہیں پیچھے بھی لٹکاتے ہیں، تو جیسے بیگ ہوتے ہیں تو اس میں بچے لٹک جاتے ہیں، تو سیفٹی بیگ ہوتے ہیں وہ۔ اب اس بیگ کے اندر یا نارملی بھی بچوں کو پیمپر پہنا کر، اگر کوئی اسلامی بہن طواف کے لیے جاتی ہے، باپ طواف کے لیے یا کوئی بھی طواف کے لیے لے جاتا ہے یا مسجد الحرام میں لے جاتا ہے، تو اس حوالے سے شرعی مسئلہ ارشاد فرما دیں۔ ایسا نہ سمجھ بچہ کہ جس سے ظن غالب ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا، تو ایسے بچے کو پیمپر پہنا کر بھی مسجد میں لے جانا جائز نہیں، گناہ ہے۔ اب اس میں ایک گنجائش یوں ہے اس ناسمجھ بچے کو لے جانے کی کہ جیسے ماں باپ جو لے جا رہا ہے اس کو بالکل یہ غالب گمان ہے، یعنی پہلے اس نے اس کی صفائی کر دی، استنجا بھی کروا لیا۔ یہ ماؤں کو اس کا طریقہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ بٹھا کر کچھ ایسی منہ سے آوازیں نکالتی ہیں تو وہ بچہ جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس کو فارغ کر لیا، اب ماں کو پتا ہے کہ یہ 2 گھنٹے تک یا 1 گھنٹے تک ابھی اس نے کچھ نہیں کرنا، اس کا بالکل ظن غالب ہے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ پیشاب کرے گا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اب اس کو دھلا کر پاک کر دیا، تو اب اس بچے کو اگر مسجد میں یہ لے جایا جائے جس کا ظن غالب ہے کہ اب یہ کچھ بھی نہیں کرے گا 1 گھنٹے تک، تو اس 1 گھنٹے تک لے آنے میں مسجد کے اندر حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ ظن غالب ہے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اگر چاہے مطلب وہ سال بھر کا کر دیتا ہے
لیکن چونکہ اس کو کروا لیا ہے اور اب اس کا بالکل یعنی کہ پیٹ بھی سیٹ ہے, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر ڈالے, تو یوں لانا جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی اب بھی رہے گا, ناپسندیدہ رہے گا, لیکن وہ گناہ کے مطلب اس سے نکل جائے گا. یہ ہے اس کا مسئلہ. اب یہ میں نے بتانے کو تو بتا دیا, اب ہے غیر بے احتیاطیوں کا دور, تو اس لیے پورا سوچ سمجھ کر ترکیب بنانی ہے, ورنہ پھر گناہوں کی صورت بن سکتی ہے. اب چونکہ مسجد الحرام میں لے جائیں گے تو وہاں یہ اول تو صحیح بات ہے لے نہیں جانا چاہیے. بچے وہاں جو مسائل کرتے ہیں نا, گندگی بھی بچوں کو کلی اختیارات ہوتے ہیں, اس کو روکنا کیا ہے, کون روک سکتا ہے؟ اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں بچے مسجد الحرام میں, مسجد نبوی میں شور مچا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں تراویح میں شور مچانے والے تو 5 7 ہوں گے, وہاں تو لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں, خاص کر عمرے میں. حج میں کم, عمرہ سستا ہوتا ہے اور مالدار لوگ, عمرہ عام طور پر مالدار. رمضان شریف میں یہ مالداروں کی بھاری تعداد جو ہے نا, یہ آخری عشرہ خاص کر وہاں گزارے گی مکہ مدینے میں. اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے اور مقدس جگہ ہیں کہ برکتیں ملے, لیکن یہ مشکل ہے کہ بچوں کو بھی اٹھا جاتے ہیں, آل فیملی. اور یہ بچے جو ہے نا پھر یہ ان کو بیچاروں کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہوں گے کہ ایسا سمجھدار بچہ بھی جو مسجد میں بھاگ دوڑ کرتا ہے, شور مچاتا ہے, تو اس کو لے جانا ناجائز ہے. بھلے 10 سال کا ہو گیا تو کیا ہوا, شور مچاتا ہے مسجد میں, بھاگتا ہے ادھر ادھر, لڑائی کرتا ہے, اس کو مارا, اس کو پھینکا, دھکا مارا, صفے گرا دیتے ہیں بچے. تو بہرحال یہ کہ یہ سب کو یہاں بھی سمجھنا ہے. تراویح میں بھی خاص کر یہ شور ہوتا ہے, ہر جمعے کو بھی اس طرح کا ہوتا ہوگا مسجدوں میں, اور 5 نمازوں میں بھی بعض جگہ یہ بچوں کی ترکیبیں ہوتی ہوں گی. تو یہ کبھی بھی مسجد میں اس طرح کے بچے کو نہ لے جایا جائے. بعض اوقات بچہ ایک ہوتا ہے نا تو صحیح رہتا ہے, 1 سے 2 ہوئے, اب ہٹ جاؤ, اب یہ ہے اور شور ہے, یہ دونوں پھر مل کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں اپنا. اس لیے وہ مہربانی کر کے اپنے سمجھدار بچے کو بھی یہی دیکھ لیں کہ دوسرے کے ساتھ اگر یہ فری ہو سکتا ہے اور یہ کھیل سکتا ہے, مسجد میں کدکڑے لگا سکتا ہے, تو پھر اس کو بھی نہ لے جائے جائے. اور اب تک یہ گناہ ہوئے ہیں تو اس سے توبہ بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چلی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے انڈا اور کیلا ساتھ کھایا تو اس کا باڈی میں ریئیکشن ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. سوال ہے کیا واقعی انڈا اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے ریئیکشن ہو جاتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. ہوتا تو ہے کہ بعض صورتوں میں بعض چیزیں ملا کر کھانے سے نقصان ہوتا ہے, جیسے کہ مچھلی جو ہے, مچھلی کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے کہ اس سے مطلب جلد کی یعنی کہ سفید داغ وغیرہ نکلنے کا اندیشہ ہے, خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں. جی جی, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص مچھلی ہے مگر وہ نہیں پتا مچھلی کون سی ہے. اچھا جی, مطلقاً ہے اپنے لا تاکلوا السمک مع اللبن, مچھلی کے ساتھ دودھ استعمال مت کرو. حدیث پاک نہیں ہے, یہ کسی اور کتاب میں. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو سوال تھا اس میں کچے انڈے کے حوالے سے, کچے انڈے میں عموماً جو انفیکٹڈ ہوتا ہے وہ عموماً ٹائیفائڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے گا. کچا انڈا اگر خراب ہوا, انفیکٹڈ ہوا, اگر ٹائیفائڈ انفیکشن ہو گیا تو اس سے بھی موت ہو سکتی ہے. کچا انڈا اور کیلا جب انہوں نے پوچھا, اس میں کیلے کی تو معلومات مجھے نہیں, لیکن انڈے کی تو معلومات ہے. انڈا عموماً انفیکٹڈ ہوتا ہے جراثیم سے. انفیکٹڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے صاحب جیسے انڈے کی اس کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہوتا ہے فضلہ وغیرہ, تو اس کے اندر جراثیم موجود ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وہ انفیکٹڈ. صاف نہیں ہوتا جیسے, یعنی اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے. اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے. ہم نے افطار کیا فار ایگزامپل 7:15 بجے اور ہمیں روزہ بند کرنا ہے سمجھے تقریباً 4 بجے فار ایگزامپل,
تو اب اس دوران میں اتنے گھنٹے تو ہے نہیں, تو پانی کتنا پیے آدمی؟ دو چار گلاس پانی پیتا ہے. میں نے ایک کو معلومات ہوئی تو پتہ چلا کہ میں صرف 3 گلاس پانی پیتا ہوں, تو کوئی شاید 2 گلاس پانی پیتے ہوں گے. تو اتنے سے وقت کے اندر جب کہ 10 گھنٹے بھی بعض اوقات ملے نہ ملیں, تو آدمی پانی کیسے پیے اور اپنی بدن سے جو کمی ہے نمکیات کی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ کیا کرے؟ اس میں کچھ آپ کا بھی اگر کوئی ایسا طرز عمل ہے, کیونکہ پانی پینے کے حوالے سے آپ کا بھی ایک اپنا انداز ہے, تو کس طرح آپ اس کو کور کرتے ہیں؟ میں تو کافی پانی لے لیتا ہوں. مغرب افطار کے موقع پر میرے حساب سے پانی مناسب مقدار میں لیتا ہوں, اور بیچ میں بھی آپ دیکھتے ہیں میں پانی لکوڈ یعنی جو بھی لکوڈ ہو, پانی تو ہر غذا میں ہوتا ہے, روٹی میں بھی پانی تو ہوتا ہے. جو بالکل ہی خشک غذا اس کی بات نہیں کرتا, لیکن روٹی میں, چاول میں, پلاؤ میں, سالن میں, سبزی میں, پھلوں میں, یہ سب میں پانی ہوتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبان یوں کہا کرتے ہیں کہ روزانہ 10 سے 12 گلاس نارمل آدمی پانی پیے. اب اگر کوئی محنت مزدوری یا کام کرتا ہے, گرمی کا سیزن ہے, پسینہ بہتا ہے وغیرہ, کوئی ایسے اسباب ہیں اس کے, تو اس کے حساب سے اس کو پانی اور بڑھانا ہوگا. ورنہ 10 گلاس یا 8 بھی گلاس اگر لیتا ہے دن رات کے اندر تو اس سے بھی گزارا ہو جائے گا, صحیح ہے. ورنہ بہت کم لینے سے جو ہے نا پھر بدن کا پانی نکلتا ہے, وہ پھر جو پانی تو نکلتا ہے, سانس میں بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے, پیشاب میں, تھوک میں, ناک سنکنے میں, وہ ہر چیز میں پانی تو نکل رہا ہے. تو اس لیے وہ ورنہ وہ پانی ہم نے کم لیا تو یہ بدن کا پانی کھینچ لے گا, اس نے نکلنا ہے, اور اس طرح مطلب یہ کہ نقصان پہنچے گا انسانی صحت کو. اور صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے, عبادت پر اس سے قوت حاصل ہوگی, اور ظاہر جان کس کو پیاری نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب, پانی ویسے انسان کے اندر موجود ہوتا ہے, اور ایک آپ نے ایک پرسنٹیج بتائی تھی کہ اتنا 70 سے 80% آلریڈی بدن میں پانی ہوتا ہے. تو جب اتنا پانی ہوتا ہے اندر میں, تو پھر اس قدر پانی کی کوئی اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے؟ ہم اور غذا کھاتے ہیں تو اور غذاؤں سے بھی تو انرجی جاری ہوتی ہے, وٹامنز جاری ہوتے ہیں, کیلوریز جاری ہوتی ہے, کاربن ہائیڈریٹ جا رہا ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پانی کو اتنا اہمیت دی جاتی ہے. تو کیونکہ کئی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے متقفین میں بھی ہوگی کہ جو پانی نہیں ریگولر پیتے ہوں گے, یعنی ایک چھوٹی بوتل ہمارے افطار میں جو پیتے ہیں, اس کے بعد شاید کھاتے ہوئے کوئی ایک آدھ پانی پی لیتے ہوں گے, پھر شاید گھنٹوں تک یہ بیچارے پانی نہیں پیتے ہوں گے, اور پھر سحری کے بعد ایک آدھ گلاس پانی پی لیا, تو 3-4 گلاس ایوریج پانی شاید کے بن جاتا ہوگا. تو آخر پانی کو اتنی امپورٹنس تو دی گئی ہے, تو اگر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایسا پانی کی امپورٹنس اصل میں وہ یوں دی گئی ہے, پانی کے اندر جو نمکیات ہوتا ہے, سوڈیم کلورائڈ اور جو مٹیریل پانی میں ہوتا ہے, پانی میں ہوتا ہے. پانی اٹسیلف تو پانی ہے, لیکن اس میں نمکیات ہوتے ہیں. اب یہ جو نمکیات ہوتے ہیں یہ جسم میں کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. جیسے پٹھے, جسے جس کو گرمی لگتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یا ہیٹ سٹروک ہوتا ہے, ان کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں. وہ جو سوڈیم, جو پٹھوں کا جو اعصاب کا کام کرنے کا جو سسٹم ہے وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے ہمارے سوڈیم اور کلورائڈ کے اوپر, نمکیات کے اوپر. جیسے باڈی میں سے نمکیات کم ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر میں سمجھ لیں کہ خون کی مقدار لیں, 5 لیٹر ایک انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے, تو 5 لیٹر میں سے سمجھ لیں 90% پھر اگین واٹر. ایک انسان کے جسم میں کم ہوئے 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے, ہاں, اس میں 90% پانی ہے. اگر جیسے ہی پانی کم ہوگا آپ کا بلڈ پریشر بھی لوور سائڈ پہ جائے گا, پٹھے اکڑنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر ویکنیس اور دماغی کمزوری وہ یوں آتی ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم بھی ہوتا ہے, میگنیشیم بھی ہوتا ہے, یہ نمکیات کی کمی ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو یہ میجر سمٹم ابھی ہم نے وہ ایڈریس کیا ہے کہ سمجھ لیں کہ زیادہ آج کل یہ مل رہا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی جیسے وٹامنس کی ڈیفیشنسی وغیرہ ہوتی ہیں, کمی ہو جاتی ہے, اس کے اندر بھی کمزوری مل جاتی ہے. اور یہ خاص کر ان لوگوں میں یہ سب دیکھا جاتا ہے جیسے وہ پان گھٹکے کا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مستقل ان کے منہ میں کوئی چیز رہتی ہے, تو وہ پانی کا استعمال اس ریگولر فریکوینسی کے ساتھ نارمل دنوں میں بھی کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر آج کل جیسے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ بھی کریں گے, باپا اس پہ بھی مدنی پھول دے دیجیے گا, کہ کنسیپٹ آج کل یہ بنا ہوا ہے کہ جیسی ویکنیس ہوتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, اور عام پریکٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ڈرپ لگ جاتی ہے. اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈرپ لگ گئی تو یہ ہماری کمزوریاں دور ہو گئیں, تو ڈرپ لگنے سے کمزوریاں دور کبھی بھی نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب یہ
اور وہ ڈاکٹر جو ڈرپ نہیں لگاتے وہ زیادہ اچھے سمجھے نہیں جاتے. اس میں حاجی صاحب جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے دنوں میں پانی کی کمی کس طرح ہم پوری کی جائے. اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 8-9 گھنٹے ہیں سحری سے افطار کے درمیان، اور کم از کم 8 گلاس 9 گلاس ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانی کی نارمل آدمی کو، تو اگر 8-9 گھنٹے میں اگر سونے کا ڈیوریشن آپ نکال دیتے ہیں تو تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے یوزلی سو پاتا ہے رمضان میں. عمومی طور پہ کراچی میں دیکھتے ہیں تو 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد ہی سوتے ہیں، 3-3:30 بجے اٹھ جاتا ہے آدمی، تو آپ کے پاس پھر بھی 5 گھنٹے بچتے ہیں یا 4 گھنٹے بچتے ہیں. تو اگر افطار کے اندر آپ فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، اور گرمیوں کے اندر فروٹس میں سارے جو رچ واٹر والے جو ہے فروٹس ہوتے ہیں جیسے تربوز ہے، گرما ہے، اس میں اچھی خاصی مقدار پانی کی موجود ہوتی ہے، اور افطار کے بعد بھی تقریباً 2-2.5 گلاس عموماً پانی پی لیتا ہے آدمی. اسی طرح تراویح کے دوران آپ 2-3-4 گلاس 2-3 گلاس پی لیتا ہے آدمی، تو 5-6 گلاس تو یہ آپ کے کیلکولیشن میں بن جاتے ہیں. اسی طرح افطاری میں بھی اگر آپ لیتے ہیں تو 1-2 گلاس 2-2.5 گلاس عمومی طور پہ پی لیتا ہے. تو نارملی اگر آپ دیکھیں گے، اگر صحیح طریقے سے پینے کی کوشش کریں تو کم و بیش 8 گلاس تو آپ پی سکتے ہیں اس ڈیوریشن میں. جس طرح ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں بابا، تو پیاس تو لگتی نہیں ہے، تو آپ جو پانی پیتے ہیں تو وہ پیاس لگنے پر پیتے ہیں یا وقت ہونے پر پیتے ہیں؟ وقت ہونے پر. کوشش یہی ہوتی ہے، نہیں سمجھو کہ وہ عادت بنا لی ہے کہ پانی مجھے پینا ہے، ورنہ پانی نہیں پیئیں گے تو وہی جیسے ڈاکٹر صاحبان بتا رہے ہیں کہ وہ کمزوریاں پھر غالباً یہ گردے کو بھی نقصان پہنچائیں گے. گردہ خشک ہوگا تو اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سے جراثیم نالی میں اگر پیدا ہو گئے تو وہ آگے بڑھیں گے اور وہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں گردے پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ گردے کے انفیکشن، یورینری ٹریک کے انفیکشن اور گردے کی پتھریاں آج کل زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی وجوہات یہ کہ کم پانی پینے کی وجوہات ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گردے کو، سب یاد رکھیں، گردے کو ہمیشہ تر رکھنا چاہیے، خشک نہیں رکھنا چاہیے. اور پانی کم پیئیں گے گردہ اندر سے خشک رہے گا تو کچھ بھی اس پر اٹیک ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر کامران. اچھا، اس میں پیاس کے حوالے سے بات کی ہے آپ نے، تو میرے خیال میں پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. پرسنٹیج ایک میرے ذہن میں آ نہیں رہی ہے. ایک اسٹڈی ہے کہ کچھ باڈی کا جو ہماری باڈی کا جو پرسنٹ ہے 2% پانی کم ہو جاتا ہے تب آپ کو پیاس محسوس ہونے لگتی ہے. تو آپ اس پانی کو کم ہونے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ آپ پہلے سے ہی اس کو کمپلیٹلی فل کر کے رکھیں. جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ بائک وغیرہ چلاتے ہیں تو پیٹرول کم ہونے کا انتظار کیوں کریں؟ پہلے سے ہی بھر لیتے ہیں ہم اس کو. تو اگر آپ تو ریزرو آتی ہے، اس کے بعد پیٹرول ختم ہوتا ہے، گاڑی کو موٹر سائیکل کو لٹاتے ہیں، ٹنکی کو مارتے ہیں، پھر قطرے نکلتے ہیں، پھر 2-4 دھکا مارتے ہیں، پھر ہم پیٹرول بھراتے ہیں. تو اس میں ایگزرشن کتنی ہوتی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس پریشانی سے بچنے سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے سے ہی اس کا سدباب کر لے اور پہلے سے ہی پانی پینا، پیاس کا انتظار نہ. امیل سنت نے جو اپنی پریکٹس بتائی ہے کہ آپ گھڑی دیکھ کر، گھڑی کے مطابق وقت ہو گیا آپ نے پانی پی لینا ہے. جی، تو یہی ساری جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں پریکٹس بنا لیں. بالکل بالکل. ہمارے پاس کچھ سوالات فیس بک کے ذریعے آئے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ. کہتے ہیں میں پانی پی لیتا ہوں تو بی پی لو ہو جاتا ہے، روزے میں تو اور بھی زیادہ لو ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبان وہ رات میں پانی کم پیتے ہوں گے نا، تو بی پی لو ہونا پانی پی کر. اب میں پانی پی لیتا ہوں اب، لیکن یہ نہیں بتا کہ میں پانی کتنا پی لیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا میں پانی پی لیتا ہوں. سب یہ اس طرح کی کیفیت بنتی ہے عموماً زیادہ یعنی ہیوی افطار کرنے کے بعد. اچھا، زیادہ افطار، ہیوی افطار کر لی جو اسپائسی ہے، مسالے دار، تو اس کے بعد بی پی بلڈ پریشر لو ہونے کی کمپلین آ جاتی ہے. تو یہ کھانا لائٹ کر لیں اپنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارا خون جو ہوتا ہے وہ آپ کے نظام ہضم کی طرف جاتا ہے تاکہ نظام ہضم آپ کا کام کرے، اور اس وجہ سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یوزلی زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے. جب بہت زیادہ آپ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو اس میں یقیناً آپ کی ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم فیل ہوتی ہے. سب میں نہیں ہوتی ہیں لیکن کسی کسی میں یہ پرابلمس ہوتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ جیسے کھانا وغیرہ زیادہ استعمال کر لیا، اوپر سے بہت زیادہ چلڈ واٹر جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، یخ پانی آپ نے وہ پی لیا، تو اس کے اپنے ایک نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈے یا چلڈ پانی پینے کے، جس کی وجہ سے عمومی طور پہ سر بھی بھاری ہو جاتا ہوگا بہت سے لوگوں کا. یہ چند احتیاطیں آپ کو بیان کی گئی ہیں. ایک اور سوال ہے، اویس رضا ہیں، پانی کون سا پی سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں معلومات نہیں کہ فلٹر کا پانی صاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ معلومات نہیں ہو سکتی. مجھے تو نہیں ہے ایٹ لیسٹ.
اور یہ کیسے بتا بھی کیسے سکتے ہیں؟ اچھا تو بوائل واٹر، ہاں اگر پانی بوائل کر کے یا ابال کے گھر میں آپ خود پی سکتے ہیں تو وہ آپ پی سکتے یہ ہیں، زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ ہر ملنا فلٹر کے نام پر ملنے والا پانی یہ فلٹر واٹر ہو یہ ضروری نہیں ہے، منرل واٹر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض پانی ایسے ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ گڈ فار ڈرنک، یعنی پانی پینے کے لیے بہتر ہے، تو وہ بہتر ہوتا ہوگا لیکن ضروری نہیں کہ وہ فلٹر ہو یا منرل ہو۔ اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر ملنے والا فلٹر کے نام پر منرل کے نام پر ملنے والا پانی یہ وہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے۔ تو پانی کے حوالے سے یہ ہوا کہ جب پانی کی کثرت ہو، پانی صحیح پئیں گے تو سستی کی طرف رجحان کم جائے گا، یہ طے ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ اس حوالے سے آپ کے کوئی تجربات ہوں بابا کہ سستی اور کاہلی کے کوئی اور بھی وجوہات ہوں؟ اس میں یہ کہ نیند پوری نہ لینا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور رمضان شریف میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعضوں کو نیند کم ملتی ہے اور بعضوں کو نیند زیادہ ملتی ہے۔ اب جو بیچارے مصروف ہوتے ہیں، صبح سویرے کام پر جانا ہوتا ہے اور رات کو تراویح اور پھر کچھ نہ کچھ، رات کو رمضان میں ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے رمضان شریف میں، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ نیند کم ملیں گی، دن کو کام کاج کیا تو بظاہر پھر وہ بدن میں سستی، کاہلی، تھکاوٹ، یہ ان کے احساس تو ہوں گے۔ ایک آدھ دن ہو نا تو آدمی کو چل جاتا ہے، یہ روز روز تو پھر آدمی پھر اس میں بیمار پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آرام تو پورا لینا ضروری ہے، 8 گھنٹے نارمل انسان کو آرام لینا چاہیے۔ اب آج جیسے صبح ہماری کچھ ترکیب بنی، اب تشریف لیا ہے تو میری ایک گھنٹہ نیند کم ہوئی، تو پھر مجھے تراویح میں سمجھ پڑ رہی تھی آج۔ اور نیند پوری ہوتی ہے تو سمجھ نہیں پڑتی، یہ جی ہاں، ہے مطلب سستی آتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ، کیونکہ جدول بھی جب وہ جس کو ہمارے عموماً کہتے ہیں کٹ ٹو کٹ، یہ ختم ہوا دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع، تو اس میں اگر میری کوشش ہوتی ہے کہ نیند لے لوں، اگرچہ وہ پوری نہیں مل رہی مجھے 8 گھنٹے، لیکن بہرحال 7:30، 7:15، 7:45 اس طرح کی مطلب کچھ نہ کچھ ترکیب بن جاتی ہے۔ اب میں پڑھا رہا ہوں، یہ بھی مطلب ذرا بدن کو ریسٹ ہوتا ہے اگر نیند نہ بھی آئے کسی کو۔ تو پہلے تو خیر میری 7 گھنٹے کی روٹین تھی، پھر آج کل اب میں نے 8 گھنٹے کر دیے، اب وہ کمزوری بڑھ گئی نا پہلے سے، تو مجھے تو یہ 8 گھنٹے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ بدن میں بہتری محسوس کرتا ہوں۔ جذبات میں آ جانا اور رات کو بھی جاگ جانا، دن کو بھی جاگ جانا، تو ایک آدھ دن آدمی گزار لے، پھر اب وہ نہ نماز کا سوچکا پڑے نہ مطلب کچھ، یعنی کہ ظاہر ہے کہ پھر سوچکا نہ پڑے کچھ، اب آپ سوال کچھ کرو، میں سمجھوں کچھ، جواب کچھ دوں، تو اس سے بہتر نہیں ہے میں جذبات میں نہ ہوں اور نیند پوری لے لوں، غذا پوری لے لوں، پانی صحیح پی لوں، تو میں کچھ وہ اللہ اور رسول کا ذکر کچھ دل لگا کے کر سکوں، نیکی کی دعوت کچھ مضبوط طریقے سے دے سکوں۔ یہ تو آپ نے اتنی پیاری بات کی کہ بعض اوقات نیند کم ہونے کی وجہ سے چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے اور غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، مزاج میں بھی خرابی شاید جلدی آ جاتی ہے، حافظے پہ بھی اثر پڑتا ہے، حافظے پہ اثر پڑتا ہے۔ اب نیند کم، پانی کم، غذا بھی آگے پیچھے ہو گئی ہے، اب تینوں چیزیں جب مل جائیں تو پھر سامنے والے کا تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ امام زرنوجی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ جن کی وہ کتاب ہے راہ علم، جی اردو ترجمے میں جی ہمارے مدینہ نے چھپی ہے، اس میں 10 اسباب لکھے وہ عمر بڑھنے کے، بڑی عمر پانے کے۔ ان میں ایک سبب بڑا پیارا لکھا ہے، وہ آخری سبب 10واں، وہ یہ لکھا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے سے بھی عمر بڑھتی ہے۔ جیسے کہ بعض ممالک کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہاں مطلب یہ لوگ سبزی اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سبزی اور پھلوں کا استعمال بہت کم، بلکہ کئی گھرانے ایسے ہوں گے یہاں سبزی تو داخل بھی نہیں ہوتی ہوگی، مچھلی نہیں کھاتے یار، یہاں ایک تعداد ہے جو بالکل مچھلی نہیں کھاتے، پھل بھی نہ ہونے کے برابر کھائیں گے، تو ان کی عمریں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں۔
تو یہ اس امام زرنوجی کے قول سے سمجھ میں آیا کہ اچھا بھائی کھانے پینے سے بھی عمر بڑی ہو سکتی ہے، کم کھانے سے بھی عمر بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں اس سے بھی عمر کم ہوتی ہے. یہ ایک تحقیق پڑھی تھی میں نے، اس میں یہ تھا کہ چوہوں پر یہ پریکٹیکل کیا گیا تھا. کچھ چوہوں کو کھانے پینے کا کلی اختیار دے دیا گیا، خوب کھلایا ان کو، اور کچھ چوہوں کو بھوکا رکھا، کم کم کھانے کو دیا. تو یہ جو کھاتے رہے وہ جلدی مر گئے، اور جن کو کم کم کھلاتے رہے وہ 3 گنا زیادہ وہ جیے. تو یہ اچھا پھر ایک تو زیادہ کھانا، پھر غذائیں بھی ثقیل ہیوی، یہ اور خطرناک، جیسے تلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، ڈیپ فرائی، اور اب تو ایسی ایسی غذائیں نکلی ہیں ہیوی. اب ہم نے، آپ بولتے ہیں نا لائٹ کھانا، تو یہ بولے گا سموسا لائٹ تو ہوتا ہے یار، ہلکا تو ہوتا ہے. کباب میں کتنا وزن ہوتا ہے یار، ابا اس سے ہلکا پکوڑا ہے. کیوں منع کرتے ہیں؟ لائٹ غذا کی جب اجازت ہے تو لائٹ تو ہی ہے. سموسے سے ہلکا پکوڑا ہے بابا. پکوڑے کو تو پکوڑی بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے، سا ہلکی ہو گئی ہوتا اتنا ہی ہے لیکن پکوڑی بولتے ہیں. تو یہ لائٹ نہیں ہے، انڈا بھی لائٹ نہیں ہے، گوشت بھی لائٹ نہیں ہے، لیکن اعتدال میں اگر گوشت استعمال کرے تو بہترین کھانا ہے. جنت کے کھانوں کا سردار ہے گوشت. بہترین غذا، آدمی گوشت کھائے، دودھ پیے، دہی کا استعمال کرے. تو یہ ساری چیزیں جو صحت کے لیے، مچھلی، مدینہ مچھلی ہے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ بغیر ٹانگ کا جانور جو ہے، یہ تحقیق ہے ڈاکٹروں کی کہ بغیر ٹانگ کا جانور، اس کا گوشت سب سے اچھا. اس کے بعد کا درجہ ہے 2 ٹانگ والے جانور کا، تو اس کا گوشت اس سے کم بہتر، سب سے بہتر بغیر ٹانگ کا، اور 4 ٹانگ والے کا جانور کا گوشت اس سے کم بہتر. خیر وہ تو نقصان دہ کے نام لیتے، اپنے نقصان دہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے گوشت کو، جبکہ اعتدال کے ساتھ کھایا جائے. اب بکری 4 ٹانگ والی ہے، اس کا گوشت نقصان دہ کیسے میں کہہ دوں یار؟ میرے مصطفیٰ نے اس کو اجازت دی ہے اپنے منہ چومنے کی، تو ہم کیسے اس کو نقصان دہ قرار دے سکتے ہیں؟ بہرحال تو ڈاکٹروں کی تحقیقیں ہوتی ہے. تو یہ پتہ ہے بغیر ٹانگ کا جانور کون سا ہے جس کا گوشت ان ڈاکٹروں کے نزدیک سارے گوشتوں میں زیادہ مفید ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا رہے لیکن ڈر کے. شخصیات بھی کم ہوئی، اب شخصیات نہیں، اب ہلکے آ رہے، لیکن اکا دکا شخصیت بھی ہوتی ہوگی. یہ کس نے بھائی جواب دینے کی کوشش؟ محمد عمران اتاری، جی، جامعۃ المدینہ غوث العظم بہاولپور سے. بغیر ٹانگوں کا جانور مچھلی ہے. جواب درست ہے. اب ان سے مدنی فیس لے لو یار، چلیں مدنی فیس دیں، بڑی مشکل سے مدنی ہاتھ میں آیا ہے. پھر عیدی بھی ملے گی آپ کو. چاند رات کو یار مدنی قافلے میں مدنی سارے نکل جائیں نا تو مدینہ ہو جائے. باپا 12 ماہ کا مدنی قافلہ کر رہا ہوں، یہ آخری ماہ ہے. ماشاءاللہ. اور 12 ماہ دینے کی چلو چھوٹ ہے آپ کو، بس اور بولو. 13 ماہ کی بھی چھوٹ ہے تو 25 ماہ ہو جائیں گے اگر والدین نے اجازت دی تو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. عیدی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 ٹانگ والا جانور تو سمجھتے ہی ہوں گے اب تو. 2 ٹانگ والا تو زیادہ، بھائی سلمان بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا. چلے ان کو بھی اجازت دے دو. چلے بولو آپ. جی، 2 ٹانگ والے جانور سے مراد پرندے ہیں. پرندے جو ہوا میں اڑنے والے، یہ مراد ہے 2 ٹانگوں والے. نہ اڑتے ہو تو، نہ اڑتے ہوں تو بھی جی پرندہ ہی ہے جی. شتر مرغ کے بھی 2 ہی ٹانگ ہوتی ہے. درست فرمایا. عام طور پہ مرغی کا استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو شتر مرغ کا بہت کم استعمال. مرغی پرندہ ہے بابا؟ پرندہ تو ہے، مرغی پرندہ بھی ہے. تو کیا ہوا تو سلمان بھائی کا جواب پھر کیا ہوا؟ مرغی کو کیا بولو گے آپ؟ چوپایا بولو گے کیا؟ نہیں، مرغی مویشی ہے. بولو گے کیا بولو گے؟ مرغی ہے. پرندہ تو ہے، پروالا ہے نا. اب بیچارہ اڑتا تو ہے.
نہیں تو کیا کرے اس کا جواب کا پھر کیا کرے؟ نہیں صحیح ہے جواب، ارے سلمان جواب درست ہے. ارے واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اکثر روزہ دار سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا روزہ کیسا گزرا، اور جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج مجھے روزہ بہت لگ رہا ہے. ایسا سوال کرنا اور جواب میں ایسا کہنا کیسا؟ جواب سننے سے پہلے بتائیے کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے اور کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی باپو جی کھڑے ہو. کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اسلامی بھائی نے ہاتھ بلند کیا. جی فرمائیے. یہ دعوت اسلامی کا جب مدنی چینل کی ابتدا ہوئی تھی اس کو اس وقت کا منظر دکھایا گیا. اس وقت کا منظر دکھایا گیا جب یہ لائیو گیا تھا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قاضی صاحب یہ وہ کلپ ہے پہلی مرتبہ مدنی چینل سٹارٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھتے رہیے 2009 میں آپ کلپ بولو گے تو میری قوم کا ہوگا کیا یار. مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ. اب وہ 4 بار کس نسبت سے؟ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ مدنی گلدستہ. جی آئیے دیکھتے ہیں یہ مدنی مذاکرے کا خوبصورت سا سفر، مدنی سفر. سوال تو خیر فضول ہے، یہ اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، فضول سوال ہے، اس کا کوئی بے معنی سوال ہے، اور ایسا سوال کرنا نہیں چاہیے کہ اگلا ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے ضمن میں یا تو اپنے گناہ کا اظہار کر بیٹھے یا جھوٹ بولے یا شکوہ کر دے. مثلا گناہ کا اظہار یوں کہ آپ نے پوچھا کہ آج آپ کا روزہ کیسا گزرا، تو وہ بول پڑے کہ روزہ رکھتا تو پتہ چلتا ہے میں نے تو روزہ ہی نہیں رکھا تھا. اگر منہ پھٹ ہوگا تو یہ بول دے گا. تو یہ ایک تو روزہ نہ رکھ کر گناہ گار ہوا، دوسرا اس نے اظہار کر کے ایک اور گناہ کا ارتکاب کیا. قوانین جو ہیں ٹریفک کے یہ عموماً جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے فائدے کے یہ بولے کہ میں نے دوسرے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دوسرے ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کا نام اور کوئی یعنی کہ اس کی پہچان نہ دے کہ فلاں ڈاکٹر، کیونکہ اس سے وہ جو فلاں ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے، یا یہ ڈاکٹر اگر اس کا ذہن نہیں بنا ہوگا تو امکان ہے کہ پھر یہ اس کی مزید برائیاں کرے کہ ڈاکٹر تھوڑی حجام ہے. وہ تو میں جانتا ہوں، 7 تو پڑھے ہوئے یا میرے سے آگے، یہ تو 2 سال پرانا ہے لیکن یہ پڑھنے میں ٹھوٹ تھا اور نقلیں کر کے تو یہ پاس ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین، پھر ان کے جو بھی باپ دادے پردادے سبھی توحید پر تھے. ساس بہو کی نہ بنتی، ماں اور بیٹی کی بھی نہیں بنتی، بعض بیٹی بھی زبان دراز ہوتی. بیٹی کو چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرے، پاؤں چومے. جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازہ چوما. ماں کا احترام کرے گی، ماں بیٹی کی کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی. بہو بھی اگر ساس کا احترام کرے گی نا، جھگڑے انشاءاللہ نہیں ہوں گے. انصاف عدل سے کام لینا چاہیے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں، مظلوم فائدے میں. آخری مدنی مذاکرہ جو 2019 کا دیکھا، بتائیے وہ کب کا مدنی مذاکرہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی کس سے جواب لے لیں اس کا؟ اب جلدی لے لیں بابو کسی سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یاسر نواز چند مورو تعلق سے، جو یہ پروگرام آج کا تھا عصر کی نماز کے بعد. ماشاءاللہ آج عصر کے بعد کا یہ سلسلہ تھا. جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آئیے کچھ سناتے ہیں آپ کو. تنویر احمد، ایس پی لیل پور ٹاؤن فیصل آباد. مدنی چینل کے حوالے سے جو ہے وہ 11 سال ماشاءاللہ ان کا جو ہے کمپلیٹ ہوئے ہیں، اس پہ ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو یہ معاملات جو ہے آگے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کی سالگرہ میں اس موقع پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً امیر علیہ سنت جناب علی اختر قاضی صاحب کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مدنی چینل کی ٹیم ہے ان تمام کو. میرا نام رانا فیصل ہے، میں یہاں کا سیکورٹی آفیسر ہوں اسمبلی ہال میں. میں سالگرہ پہ اس مدنی چینل کی سالگرہ پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس چینل کی وجہ سے میں بذات خود بھی بڑا متاثر ہوں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ واحد چینل ہے جس کو غیر متنازع سمجھتے ہوئے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ محمد احمد ٹٹھا، کوآرڈینیٹر چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم پنجاب۔ سب سے پہلے تو میں سالگرہ کے حوالے سے مدنی چینل کی بہت زیادہ ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو مدنی چینل نے اسلام کے بارے میں تعلیمات بتائی ہیں، خصوصاً جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ وضو کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ہمارا بنیادی حق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں جیسے وضو کرنا ہوتا ہے، اسلام کرنا ہوتا ہے، یہ خصوصاً ہم مدنی چینل کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے سب سے زیادہ اس پہ زور دیا۔ ان کو 11 سال مکمل ہونے کو ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ محمد کمال اتاری بنگلہ دیش سے۔ آج 10 رمضان مدنی چینل کا 11 سال ہو رہا ہے۔ دعا ہے ہم لوگ جب تک دیکھیں مدنی چینل دیکھنے میں اور اس کو اور زیادہ تر زیادہ عام کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ مدنی چینل ایسے بنگلہ دیش میں پایا جا رہا ہے، سب نے تقریباً شوق سے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اس سے عرض ہے ہم بنگلہ دیش پر خصوصاً دعا کی طالب ہوں کہ ہم جب تک رہے اس دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں استقامت رہے اور ایمان کی عافیت کی بھی دعا کی التجا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مبارکباد پیش کرنے کا مدنی چینل کے تعلق سے بھلے جذبات کے اظہار کا۔ یہ کچھ ریکارڈڈ تھے اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نعت حافظ طاہر قادری اتاری موجود ہیں، یہ بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سب سے پہلے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امیر علیہ سنت اور نگران شورا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنا زبردست ماشاءاللہ مدنی چینل الحمدللہ کہ آج گھر گھر میں چل رہا ہے۔ مجھے یاد ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب نیا نیا مدنی چینل کا اناؤنس ہوا تھا، ابھی آیا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مدنی چینل کھول رہے ہیں، بھائی چینل کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، بہت سارا مواد چاہیے ہوتا ہے، یہ اتنا سارا مواد کہاں سے لائیں گے؟ کیا درس دیں گے پھر بند کر دیں گے؟ تو پھر آج یعنی 11 سال گزرے، اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اتنا زبردست کانٹینٹ اور ہر شعبے میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، الحمدللہ مدنی چینل دعوت اسلامی اس کی اصلاح کر رہی ہے، وہ اصلاح اعمال ہوں، اصلاح عقائد ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ مدنی چینل چلتا ہے، تو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جب میرے دماغ میں کوئی بات ایسی چل رہی ہوتی ہے نا کہ یار یہ مسئلہ ہے، یار اس کا کیا حل ہوگا، آپ یقین مانیں کہ وہ امیر علیہ سنت کا کوئی نہ کوئی ایسا مدنی پھول سامنے آ جاتا ہے کہ اس مجھے مسئلے کا جواب مل جاتا ہے۔ الحمدللہ ظاہر بات ہے کہ مرشد تو مرشد ہوتا ہے، مرشد رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت کے سفر میں بھی مرشد کا ساتھ رہتا ہے۔ تو میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ اور امیر سنت کی بارگاہ میں سوال میرا یہ ہے، الحمدللہ 2 دن بعد مدینہ شریف روانگی ہے، پہلے تو آپ سے گزارش ہے آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرا سفر آسان فرمائے اور مقبول حاضری عطا فرمائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب بندہ یہاں سے سفر اختیار کرتا ہے یا جانے سے پہلے کیفیت الگ ہوتی ہے، رکت بھی ہوتی ہے، کبھی تڑپتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے تو بھی وہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن 1 2 3 دن گزرتے ہیں تو پھر ذرا کیفیت بدل جاتی ہے، وہ ذوق نہیں بنتا، وہ رکت نہیں بنتی۔ تو اچھی کیفیت میں تسلسل لانے کے لیے وہ کون سا انداز اختیار کیا جائے؟ اچھا پھر دوست احباب رشتہ دار بھی جو یہاں بھی ساتھ ہوتے ہیں کبھی کبھار وہاں بھی مل جاتے ہیں، تو پھر تھوڑی سی بے تکلفی وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے، ذرا میٹنگیں گیدرنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ ضرور مدنی پھول دیجیے گا تاکہ یہ کہ وہاں کا ہمارا سفر روز اول سے ہی اچھا ہو جائے اور آخر تک کیفیت ذوق برقرار رہے اور ادب برقرار رہے۔ اور بس یہ، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ جیسے آپ نے بہت سارے اشعار، بلکہ ماشاءاللہ گلدستے ہیں آپ کے نعتوں کے، کلاموں کے حوالے سے،
تو جو ہم نے پرانے یاد کیے ہوئے ہیں اب اس میں چینجنگ بھی ہو گئی ہیں، کچھ اشعار مطلب بہت ساری جگہوں پر اشعار چینج کیے گئے ہیں کسی حکمت کے تحت، تو اب ہمیں تو پرانے یاد ہیں، جیسے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، تو ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اب وہ چینج ہو کر یہ ہو گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں بالکل ہی اس کو پرانے والے کو جو اب چینج ہو گیا ہے اس کو نئے والے کو یاد کر کے وہی پڑھنے چاہیے کہ نہیں اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مدنی چینل کے تعلق سے اچھے عمدہ جذبات کا اظہار فرمایا، اور آپ کو بھی مبارکباد ہو کہ مدنی چینل آپ کا بھی تو ہے. مدینہ شریف کی حاضری کا عزم مدینہ بھی مبارک ہو. بارگاہ رسالت میں شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر حمزہ، شہداء احد، اہل بقیع و معالی، جہاں جہاں حاضر ہوں میرا سلام عرض کیجیے گا. بے حساب مغفرت کی دعا کا بھی ملتجی ہوں. اللہ کریم آپ کو بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے بچائے اور بعض ذوق حاضریاں آپ کا مقدر ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کیفیت نہیں رہتی، تو یہ تو ہے کہ کیفیت تو ہر وقت رہ نہیں سکتی، آنا جانا لگا رہتا ہے، ورنہ تو وہ نظام جو ہے نا وہ دنیا کا رک جائے گا. جیسے کہ بندہ خوف خدا سے یا عشق رسول میں روتا ہے، اب پھر اگر یہ روتا ہی رہے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا. اگر بعض وقت اتنا گریہ تاری ہوتا ہے تو یہ کہ وہ کیفیات تو تبدیل ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ کہ وہاں جا کر چلو وہ پچھاڑے کھانے والی کیفیت تو نہ یہاں ہوتی ہے نہ وہاں ہوتی ہے. دل میں کچھ یعنی کہ رقت ہو، کچھ ایسا سرور ایک ہو مطلب، تو وہ کیفیت وہاں جا کر بعض اوقات نہیں رہتی. تو پھر آپ نے اس کا خود ہی سبب بھی بتا دیا. رشتہ دار، خاندان والے، دوست، برادر وہ ملتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، کچھ خوش گپیاں، کچھ مذاق مسخریاں، تو ہنسی بول، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو رہی صحیح کسر، یہ جو محفل ہے اس طرح کی جو بیٹھک ہے نا یہ نکال دیتی ہیں. پھر وہاں جا کر علم کی کمی کی وجہ سے غیبتیں بھی ہوتی ہیں. غیبتیں اگر خود نہیں کرے گا تو سننے میں مبتلا ہوگا، سن کر ہنسے گا، پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، کسی کی مطلب ہے کہ عیب دری ہو رہی ہے. تو اور بھی گناہ بری حرکتیں وہاں، اگر یہ کہوں کہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتی ہیں تو بھی شاید صحیح ہو کہ جہاں مال ہوتا ہے وہ ڈاکو آتا ہے، چور آتا ہے، تو وہاں چونکہ ثواب بہت ہے تو شیطان وہاں زیادہ زور لگائے گا، اور ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دے. تو وہاں یہ اب ہم جیسا آدمی، آپ جیسا آدمی تنہا تو رہ نہیں سکتا، ورنہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پڑھنے ہی کے لیے ہمارے. تو اگر جتنا ہو سکے لوگوں سے بچ کر رہے، یا ایسوں کے ساتھ رہے جو سنجیدہ ہو، جن کی باتوں سے ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو، خوف خدا بڑھے. اب ایسی صحبتیں تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ نایاب سی ہیں، اب ملتی نہیں ہیں. ایسی صحبتیں ہوتے ایسے بزرگ کہ ہماری ان تک رسائی نہیں ہوتی، نہ وہ ہمیں اتنا وقت دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مطلب کوئی اچھا سا وقت گزار لیں. تو یوں ملتے وہی اپنے یہاں کے دوست، وہی مذاق مسخری. تو اس سے ہے بہت نقصان بھی ہوتا ہے. ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آید جنید و با یزید اینجا. کہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید اور با یزید جیسے اولیاء اللہ کا سانس رک جاتا ہے، نفس یعنی سانس ان کا گم ہو جاتا، رک جاتا. یہ ایسی بڑی بارگاہ ہے، ایسی ادب والی جگہ ہے. لیکن ہمارے ہاں افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کوشش کی جائے کہ جتنا ہو سکے ایسے اگر دوست ملتے ہیں، آپ کو ملیں گے کہاں سے ایسے دوست؟ یار بہت مشکل ہے. آپ لوگوں کی گیدرنگ تو مجھے پتا ہے نا
कि आम तौर पे मतलब इसमें संजीदगी, इस तबके में नात खानों में संजीदगी नहीं होती। मैं बचपन से, आप पैदा नहीं हो ना, जब से इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है ये संजीदा नहीं होते। मजाक उड़ाना, एक दूसरे की आवाज की नक्काली करना, हंसना किसी पर, तो ये देखता था मैं। अब खुदा जाने क्या पोजीशन है, लेकिन अंदाजा एक है कि इस तबके में संजीदगी कम होती है, पता नहीं क्या वजह है। अब ये आप दूर कर सकते हैं ये सारी रुकावटें, आपका माशाल्लाह ज़हन है, आप यहाँ तशरीफ भी लाते रहते हैं। तो ये कि हमारा तबका मजहबी लोग है, नात ख्वान भी ज़ाहिर है कि मजहबी तबका ही कहलाता है, तो उसका कोई भी मतलब कौल फेल ऐसा ना हो जिससे लोग दीन से दूर हो, उंगली उठाएं कि ये नात ख्वान ऐसा, ये कोई ना कहे। बल्कि नात ख्वान बोले तो लोगों की आंखों में आंसू जारी हो जाए, बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, सुन्नतों का पाबंद हो जाए, हकीकत में उसके इश्क रसूल की मतलब यानी कि वो मिल जाए रमक। लेकिन ऐसा मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी फर्द के लिए नहीं कह रहा। आप खुद मेरी बातें मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा समझते होंगे, और मुझे तो अब इतनी सोबतें मुयस्सर नहीं है, टाइम इतना ज़रा, अब मेरा अलग मामला है, आप लोगों का अलग मामला है। तो इसलिए मतलब अपने तबके में आप खुद कोशिश फरमाएं, और खासकर मक्के मदीने में तो ज्यादा संजीदगी होनी चाहिए, बगदाद हर जगह होना चाहिए। बगदाद शरीफ में भी जब सफ़र होते हैं, स्पेशली 11वीं शरीफ के महीने में, तब भी इस तरह का पूरे के पूरे काफिले जी जी बगदाद शरीफ भी सफ़र करते हैं। अब लेकिन आपने एक जो बात की कि एक मशहूर शख्स है, वो कैसे रहे। अब जैसे कोई भी मशहूर आदमी है, उसके बाद मिलने जुलने वाले आएंगे, अब वो मतलब बिल्कुल एक जहन बना कर बैठा है कि मैं संजीदा, तो क्या वो क्या करे। एक आम आदमी इसके पास आता है या करता है, तो वो अगर या तो खाली मिलकर चला जाएगा, तो उसका क्या अंदाज है, बात करना शुरू करता है, खुदा ना खास्ता कोई इधर उधर की बात करता है, गीबत करता है, चुगली करता है, या ला यानी बात, बेफजूल वह फजूल सी बात अगर वो करता है, और है भी ऐसी मकाम की, क्या करे। कहीं यहाँ वहाँ ज़्यादा एहतियात करनी होती है। तो ऐसे में मेन आदमी जो है, शख्सियत जो है, वो क्या करे कि गुनाह से बचने के लिए वहाँ और यहाँ की कमी ज्यादती का नहीं है, वो तो हर जगह बचना है और यकसां बचना है। भरपूर कोशिश हर जगह करनी है गुनाह से बचने की। अब ये कि जैसे कि कोई पावरफुल आदमी होता है ना, जैसे ताहिर भाई हैं, अब कोई गीबत करता है और ये समझते हैं, तो ये रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, इनकी सुनी जाएगी। छोटा होगा शायद उसकी ना सुनी जाए, तो इसलिए इनको अगर ये यकीन हो जाए कि गीबत हो रही है, तो ये तो वैसे भी जरूरी है कि अगर रोकने पर कादिर है तो रोक के अगले को, कि मुसलमान की आबरू रेजी हो रही है और हमें कि खी करके हंस रहे, तो नहीं, बल्कि उसको रोक दे, समझा दे कि यार मेहरबानी करके ऐसी बात ना करें, ऐसा नहीं है। वो उस मुसलमान की हमें मतलब पर्दा दरी करनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि यार वो ना बहुत झूठ बोलता है, तो आप बोले कि यार मुझे पता नहीं था, आपने क्यों बताया। ऐसी बात अगर वाकई बोलता है तब तो गीबत हुई, और अगर नहीं बोलता और आपने बताया तो तोहमत हुई, गीबत से बड़ा गुनाह। अच्छा ये बताओ वो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो अगर वो कहता है कि यार नमाज तो पढ़ता है वो, तो आप उससे ही कह सकते हैं कि यार ये बात आपने क्यों नहीं बताई कि वो नमाज पढ़ता है। यार खूबी के बात बताओ ना, दाढ़ी रखी हुई है, वो मतलब यानी कि मिलनसार तबीयत का है, या सखावत उसकी तबीयत में, यार ये अच्छाइयां बयान करो ना। आप मक्खी क्यों बनते हो यार, वो मतलब मक्खी की सिफत होती है तो कि खूबसूरत बदन है उस किसी का, तो फोड़ा होगा, उस फोड़े पर जाकर पीप चूसेगी ये मक्खी। तो मक्खी क्यों बनते हो यार, उसमें अगर ऐब है तो भी बयान करने की हमको शरन इजाजत ही नहीं है किसी के सामने, इल्ला को शरई मसलहत हो। तो इस तरह अगर समझाना आता हो ना, तो सामने वाला कभी भी जुर्रत नहीं करेगा और बेहतरीन माहौल बन सकता है। यानी बड़ा आदमी होता है ना, मशहूर आदमी, जिसके इर्द गिर्द 4 आदमी हो, वो माहौल बना भी सकता है, माहौल बिगाड़ भी सकता है। उसके हाथ में मतलब यानी कि समझो उसकी चाबी होती है। तो ज़हन नसीब के जो भी इस तरह के लोग हैं जिनके मातहत कुछ ना कुछ होते हैं, जिनसे मुतासिरीन होते हैं, तो वो उनको नेकी की दावत दे, उनको अदब सिखाए, उनको गुनाहों से बचाने का अपना
वो एक हिसाब किताब रखे। अब ये जरूरी नहीं है कि दावत इस्लामी में प्रैक्टिकली कोई हो, मुबल्लिग हो और बिल्कुल दावत इस्लामी के अंदाज पर ही हो, वही दीन की बात कर सकता है, नेकी की दावत दे सकता है, ये तो नहीं है। हर एक अपने अपने शोबे में दे। दावत इस्लामी में अगर कोई नहीं है प्रॉपर तरीके पर, तो वो कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको कोई हक ही नहीं है नेकी की दावत का। हर मुसलमान को, हाजिरीन को, नाजरीन को, सबको चाहिए अपने अपने शोबे में नेकी की दावत देते रहे, नमाज की दावत देते रहे और गुनाहों से बचाने का सिलसिला जारी रखें। और अल्लाह तौफीक दे तो दावत इस्लामी के झंडे तले करें। ये और भी मतलब इसमें इंशाअल्लाह बरकत होगी कि ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कि बड़ी बरकत वाली तहरीक है अल्लाह की रहमत से। तो बहरहाल लेके आप कोशिश फरमाएं कि माहौल आपके इर्द गिर्द सीरियस रहे, मजाक मस्ती हो, लोग हंसे, आप कुफल मदीना लगा लें, आप इसका भी फायदा देंगे। एक बार मुझे पुराना वाकया याद आ रहा है कि मैं शायद लांडी में कहीं था और वो दौर है कि जब शायद ये निगरान शूरा भी मदनी माहौल में नहीं होंगे, शायद पता नहीं आपकी तो विलादत भी हुई होगी या नहीं होगी। दावत इस्लामी के समझो अवाइल का दौर था वो, तो मुझ पर एक कोई कैफियत तारी थी, वरना मैं बहुत मिलनसार और हंसमुख आदमी हूँ, लोगों में घुलना मिलना अल्लाह की रहमत से ये मेरा पुराना अंदाज है। उस दिन क्या हुआ मुझे कि मैंने मतलब मुझे बस मैं चुप था और एकदम संजीदगी का कोई मतलब मुझ पर वारदात हो गई सी या रिक्कत थी। तो मैं जब तक उनमें रहा ना, वो बैठा रहा और ये कोई मजाल है कि यार किसी के मुंह से आवाज निकले, एकदम माहौल संजीदा तरीन माहौल। तो ये होता है कि अगर और कोई संजीदा बैठा होगा ना, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं। अब चूंकि मैं लोगों की निगाहों का मरकज था, तो ये मेरे को देख देख कर ये सब मतलब सीरियस हो गए, वरना मैं हंस बोल रहा हूँ तो उधर हंस रहे होते हैं, तो उधर हंस रहे होते, ये होता है। लेकिन खैर हर वक्त सीरियस रहने से तो दीन का काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम जो भी बात करें वो हो संजीदा, किसी को डिग्रेड करने वाली ना हो, किसी को दिल दुखाने वाली ना हो, फजूल ना हो, काम की बात हो, अच्छी बात हो। और मुस्कुराना ये भी सवाब का काम है, अच्छी नीयत से सुन्नत है। तो इस तरह मिला जुला माहौल हो कि बस एक अच्छा माहौल हमारे साथ बना रहे, तो इंशाअल्लाह रिक्कत भी रहेगी, हमारे जरिए दूसरे को रिक्कत आएगी। यार कोई रोता है तो भर आती हैं आंखें मेरी, मैं समझता हूँ मदीना उसे याद आया है। ये आप लोग पढ़ते हैं ना इस तरह, तो वाकई यानी कि हम सीरियस होंगे, दूसरे को भी सीरियस बनने का मौका मिलेगा। हम की कर रहे होंगे तो दूसरा उछल उछल कर हा कर रहा होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अशार का भी एक सवाल हुआ था कि अशार जो नए, वो अशार का ऐसा है कि अब बात शेर तो उसमें तो गलती है, ठीक है ना, ऐसी कि वो शेर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाद अशारे से मिलेंगे जो साकितुल वजन है, यानी शायरी के फन के एतबार से उनमें कोई वजन की तरकीब आउट है, इसलिए वो तब्दील किए। बाद औकात ये कि कोई तलफ़ुज़ की गलती रह गई है तो वो दुरुस्त की गई है। तो यूं मतलब जो नई जो है ना मुरम्मम यानी तरमीम शुदा, उसके अशार पढ़ने चाहिए और याद करने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ताहिर भाई का मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपने शायद इन पर डाल दी है कि ये इस तरह नात खानों को अगर जमा कर हमारे ये मदनी फूल, अगर ये मदनी गुलदस्ता भी ले लें और इस तरह के नात खानों को जमा कर अगर ये सुना है कि यार अमीर सुन्नत ने ये बयान किया है, यार ये आओ मिलकर बैठ कर सुनते हैं। आप निकाल के इनको दो यार, ये माशाल्लाह ये अपने फील्ड में शख्सियत है, हाफिज कुरान भी है और माशाल्लाह यानी कि दावत इस्लामी से ये बहुत करीब है। ये कभी कभी तशरीफ ले आते हैं माशाल्लाह, कभी कभी मदनी काफिले में भी सफर कर लेते हैं। हाफिज ताहिर ये नुमाइंदगी करेंगे हमारी और माहौल को सीरियस करेंगे इंशाअल्लाह। नीयत है कि मेरा जहाँ तक सोशल मीडिया पे भी सिलसिला का अच्छा है तो वहाँ पर भी मैं भरपूर अंदाज से इसको फैलाऊंगा और इनफरादी तौर पर भी नात खानों तक पहुँचाऊँगा। बल्कि मैं समझता हूँ सिर्फ नात खानों के लिए नहीं है,
جو بھی حاضری مدینہ اور حاضری مکہ پاک کے لیے جاتے ہیں ان سب کے لیے مدنی گلدستہ ہے، تاکہ وہاں رہ کر سنجیدہ رہنا اور اس قسم کے معاملات میں نہ پڑنے کے لیے اور بچنے کے لیے یہ بہترین مدنی گلدستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ امیر سنت کا سایہ ہم تمام پر قادر قائم و دائم فرمائے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مرشدی اتار پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی اگر اجازت ہو تو ایک شعر سنا دوں میں۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو یار وہ اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جن دنوں میں تھوڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ مسئلے کرتے تھے یار، اور معاذ اللہ، بس اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ تو اس وقت آپ کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مجھ تک کلام پہنچا تھا، مزے کو مزہ آ گیا یار، سبحان اللہ۔ تو وہی شعر سنا دو نا یار، سیدنا امیر معاویہ والے یاد ہوں تو آپ کو۔ معاویہ 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 مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا شمس کی طرح کرامت معاویہ، معاویہ 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 معاویہ، وہ جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے، وہ جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، معاویہ 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 معاویہ۔ اور ایک شعر مدنی چینل کا جس میں ذکر ہے، اگر وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ پیر کامل مرشدی اتار نے، پیر کامل مرشدی اتار نے دعوت اسلامی کا تحفہ دیا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل، مدنی چینل دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا، ہاں گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا، آقا کی سنت کا یہ فیضان ہے، آقا کی سنت کا یہ فیضان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے۔ فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل، فیضان مرشدی اتار، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی
मुज़ाकरा।